ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا ابو الحسن علیہ السلام، دانیال علیہ السلام کا قصہ کون سا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام ایک یتیم لڑکے تھے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی بوئی عورت نے ان کو گود لے کر پالا اور اس کی تربیت کی۔ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس 2 قاضی تھے۔ اس میں سے ایک نے صالح مرد کی محبت کو آزمانا چاہا۔ اس صالح مرد کا بادشاہ کے پاس آنا جانا ہوتا تھا اور انہی کی بات چیت ہوتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ضروری کام کے لیے بھیجے۔ بادشاہ نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، کسی کو میرے کام کے لیے تیار کریں، میں اسے اپنے کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ دونوں قاضیوں نے صالح مرد کی طرف اشارہ کیا اور اس کو کام کے لیے چنا گیا۔ اسی صالح مرد کی حسین اور پارسا بیوی تھی جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا۔ جب دونوں قاضیوں نے سفر کی سفارش کی تو صالح مرد نے دونوں قاضیوں کو کہا کہ میری بیوی کی دن کے وقت خبر لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا، اور کہا کہ میں آپ دونوں کو اپنی بیوی سے اچھے سلوک کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان دونوں قاضیوں نے اس کی بات قبول کی۔ جب صالح مرد سفر کے لیے روانہ ہو گئے تو وہ دونوں قاضی اس عورت کے محل سرا میں آئے۔ جب ان کی نظریں اس عورت کے حسن و جمال پر پڑی تو وہ دونوں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنے دل اور دین سے ہاتھ اٹھا لیے۔ انہوں نے عورت کو اپنے گھر دعوت دی۔ عورت نے ان کی بات قبول نہیں کی۔ ان دونوں نے عورت کو کہا، اگر تم نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تم پر الزام لگائیں گے اور تمہاری زناکاری پر شاہدی دیں گے تو تم پر سنسار کر دیا جائے گا۔ عورت نے کہا، میں کسی بھی حالت میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، تم کو جو اچھا لگے بے شک جا کر کرو۔ دونوں بادشاہ کے پاس آئے اور حاضر ہو کر شاہدی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ بادشاہ یہ خبر سن کر حیران ہوئے کیونکہ اس عورت کی پاک دامنی اور پارسائی مشہور تھی۔ بادشاہ کچھ ساعتیں سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ سر اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہاری شاہدی قبول ہے، پر عورت کو 3 دن کی مہلت دیں۔ اعلان کرنے والوں نے شہر میں اعلان کیا کہ فلاں دن پر جمع ہونا ہے، فلاں عورت پر حد جاری کرتے ہوئے اس کا سنسار کرنا ہے۔ وہ خبر پورے شہر میں چل گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، تم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس عورت نے یہ فعل کیا ہے۔ وزیر نے کہا، مجھے بھی اس کے فعل پر حیرت ہے۔ آخر کار تیسرے دن جو مہلت کا آخری دن تھا، وزیر اپنے گھر سے باہر نکلا تو کچھ بچوں کے قریب سے گزرا جو کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کے درمیان دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وقت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو کہا، مجھ کو بادشاہ سمجھیں، اور ایک بچے کو کہا، تم صالح مرد کی بیوی بن جاؤ اور اس عورت کے زنا کی شاہدی دو۔ کرسی کی طرح تھوڑی مٹی جمع کی اور اس پر چڑھ کے بیٹھا اور لکڑی کی تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، دونوں قاضیوں کو الگ کیا جائے۔ ایک بچے کو کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر فلاں جگہ لے جاؤ۔ ان دونوں قاضیوں میں سے کسی ایک کو بلایا اور کہا، سچ بتاؤ، اس عورت کے بارے میں تمہاری کیا شاہدی ہے؟ جھوٹ بولنے پر اس تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا۔ وزیر پورے دھیان سے ان کا تماشا دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا، میں شاہدی دیتا ہوں کہ اس صالح مرد کی بیوی نے زنا کیا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، کس سے؟ قاضی نے ہر ایک کا جواب دیا۔ دانیال علیہ السلام نے حکم دیا، اس کو اپنی جگہ پہ لے جائیں اور دوسرے قاضی کو میرے سامنے پیش کریں۔ تب اس کو حاضر کیا گیا تو اس سے بھی وہی سوال کیے گئے تو اس میں پہلے سے مختلف جواب دیے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر، آئے لوگو، ان دونوں قاضیوں نے جھوٹی شاہدی دی ہے، ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ وزیر نے وہ فیصلہ سنا تو اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے ایک دم حکم دیا کہ دونوں قاضیوں کو حاضر کیا جائے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جائے، جس طرح دانیال علیہ السلام نے کیا۔ ان دونوں قاضیوں نے شاہدی میں اختلاف کیا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ دونوں قاضیوں کو جھوٹے گواہی کے مقدمے میں قتل کیا جائے۔